اگر آپ ہمیں سنائیں تو ہم بہت خوش ہوں گے. اچھا، ایک غزل ہے جو مجھے بہت پسند ہے، نئے رنگ کی ہے اور کئی مشاعروں میں پڑھی بھی ہے میں نے. تو آج میں چاہوں گی کہ آپ کو یہ سناؤں. ضرور 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 منتظر. بالکل نسائی لہجہ ہے اس میں، آپ کو توجہ چاہوں گی. مطلب ہے کہ رنگ بھرے ہیں سارے ہم نے جو تم بولے اور کہو. اچھا. رنگ بھرے ہیں سارے ہم نے جو تم بولے اور کہو، دکھ کے صحراؤں میں سارے خواب ہیں میرے اور کہو. اور کہو. رنگ بھرے ہیں سارے ہم نے جو تم بولے اور کہو، دکھ کے صحراؤں میں سارے خواب ہیں میرے اور کہو. اور رشتے تم سے بن تو گئے پر رشتوں میں ہے گانٹھ بہت. رشتے تم سے بن تو گئے پر رشتوں میں ہے گانٹھ بہت. کچا سوت اور زخمی پورے ٹوٹے دھاگے اور کہو. اور واہ واہ واہ، بہت شکریہ. رشتے تم سے بن تو گئے پر رشتوں میں ہے گانٹھ بہت. کچا سوت اور زخمی پورے ٹوٹے دھاگے اور کہو. اور سسک رہے ہیں زخمی رشتے الٹی کھاٹ پہ دیکھو تو. ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ کھاٹ الٹ دینا. یہ آپ جو ہے جو پرانا کلچر تھا ہمارے یہاں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کھاٹ پہ جب جنازہ قبرستان جاتا تھا تو بعد میں گھر لا کے اس کھاٹ کو جو الٹ دیا جاتا تھا. وہیں سے جو ہے یہ اسی سے محاورہ بھی ہے کہ کھاٹ الٹی کر دینا. تو ہاں میں نے اس ترکیب کا استعمال کیا ہے کہ سسک رہے ہیں زخمی رشتے الٹی کھاٹ پہ دیکھو تو، بکھرے ہیں بدبو کرتے ہیں ساکھ کے ملبے اور کہو. اور کہو. واہ. نیم کے بیج نے جب سے اس کے دل میں انکر پھوڑا ہے. نیم کے بیج نے جب سے اس کے دل میں انکر پھوڑا ہے. کڑوی باتیں آنسو آہیں تلخ ہیں رشتے اور کہو. اور کہو. واہ واہ. اور گوری ہو گئی عشق میں کیسی میلی اور کجلائی سی. گوری ہو گئی عشق میں کیسی میلی اور کجلائی سی. پھیکا چہرہ سوکھی آنکھیں ہونٹ ہیں روکھے اور کہو. واہ واہ. شکریہ. بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت استعمال ورڈ کا. گوری ہو گئی عشق میں کیسی میلی اور کجلائی سی. پھیکا چہرہ سوکھی آنکھیں ہونٹ ہے روکھے اور کہو. اور میرے دل کے سارے ارماں ارزانی کی بھیٹ چڑھے. میرے دل کے سارے ارماں ارزانی کی بھیٹ چڑھے. جھولی میں کچھ تانے تشنے کچھ اندیشے اور کہو. اور مگتا ہے کہ کیا شعر ہے، بہت ہی خوبصورت. بہت شکریہ شکریہ. ایک تم اور تمہارے میلے ہیرے موتی تاج اور تخت. ایک تم اور تمہارے میلے ہیرے موتی تاج اور تخت. ایک صدف نے تنہائی کے سب دکھ جھیلے اور کہو. اور کہو. بہت ہی گہرا، بہت دل کو چھو جانے والا. شکریہ شکریہ. بہت محبت ہے آپ. بہت دلچسپ. ہمارے سامعین یقیناً بہت محظوظ ہو رہے ہوں گے، بہت پسند کر رہے ہوں گے. اور آپ سے پھر ہم گفتگو کا تھوڑا بڑھاتے ہیں سلسلہ. آپ کی جو فکشن ہے تو اس سلسلے میں آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ کیا آپ کو زیادہ مروب کرتے ہیں لکھنے کے لیے؟ کیا حساس ٹاپکس آپ سنتی ہیں؟ کیا میرا تو یہ ہے کہ جو میں آس پاس اپنے دیکھتی ہوں، چاہے وہ سماجی حالات ہوں چاہے سیاسی حالات ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے فکشن میں پرویا جائے. لیکن میرا جو خاص موضوع ہے، جو خاص میدان ہے فکشن کا، وہ جنسی نفسیات. اچھا. تو ہاں، جو اس میں جو انسان کے اندر جو ہے جو پیچ ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے یہ الگ الگ حالات میں الگ الگ واقعات میں جو ہے کس طرح سے انسانی نفسیات جو ہے کام کرتی ہے، تو اس کے اوپر میرے بہت سارے افسانے ہیں، کئی افسانے ہیں. میں نے ٹرانسجینڈروں پر ایک افسانہ لکھا تھا، متروک نسلیں. تو آپ کو میں بتاؤں کہ اچھا میں اگر کسی واقعے کو اگر اس پر لکھنا چاہتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے میں صرف پڑھ کر کے اور دور سے جو ہے چیزوں کو دیکھ کر کے نہ لکھوں، بلکہ ان کو پہلے سمجھوں، ان کے درمیان جاؤں. تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. مجھے ٹرانسجینڈر پہ افسانہ، میرے پاس پلاٹ تھا اور مجھے افسانے لکھنے تھے اور میں ٹرانسجینڈروں سے ملی نہیں تھی.
تو میں نے کہا کہ جب تک میں ان سے ملوں گی نہیں, انہیں قریب سے دیکھوں گی نہیں, جانوں گی نہیں, ان پر پھر افسانے کیسے لکھوں گی, میں ان کو صحیح سے جو ہے افسانے میں پرنٹ نہیں کر پاؤں گی. تو میں نے تلاش شروع کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مشکل کام تھا. کلکتہ میں گئی تو وہاں کافی ٹرانسجینڈر تھے, ان لوگوں سے میں نے بات کی. پھر میں آندھرا گئی ہوئی تھی, اتفاق سے اسی درمیان آندھرا گئی ہوئی تھی, اور میں جس ریسٹورینٹ میں مجھے پروجیکٹ ملا ہوا تھا, تو میں دوپہر کا کھانا کھانے کے ریسٹورینٹ میں جاتی تھی, تو وہاں جو ہے ٹرانسجینڈروں کی ایک ٹولی آیا کرتی تھی, تو وہ بیٹھ کر کے وہاں وہ لوگ کھانا کھاتے تھے. تو ان سے جو ہے میں باتیں کی, ان سے بھی بہت ساری چیزیں, دوستی ہو گئی میری وہاں بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں جو ہے جانا. اب مجھے شوق ہوا کہ میں جو جسم فروشی جو کرتے ہیں ٹرانسجینڈر, مجھے ان کے درمیان جانا ہے. تو اب کیا کریں, تو مجھے پتا چلا کہ میرے گیا شہر میں ایک محلہ ہے, تو سرائے کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہاں جو ہے طوائف رہتی ہیں, اور کافی ٹرانسجینڈرز بھی جو ہے جسم فروشی کا کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے وہاں جانا ہے. تو اب ڈرائیور گھر میں تو کسی کو کہہ نہیں سکتی, بہت ڈانٹ پڑے گی کہ تم کہاں. میں نے ڈرائیور کو میں نے جو ہے کہا کہ مجھے وہاں جانا ہے, مجھے لے چلو. تو بیچارہ جو ہے مجھے لے گیا. اب گئی میں طوائفوں کے محلے میں گئی, اب پہلی بار گئی. اچھا, وہ طوائفیں جو ہے مجھے دیکھ کر کے بڑی حیران ہوا, اور بہت سارے لوگ بھی تھے. وہ ایک الگ تجربہ رہا میرا. خیر وہاں مجھے جو ہے کچھ ٹرانسجینڈرز ملے, اور ان سے میں نے جو ہے, چونکہ این جی او ہے میرا بابو صاحب میموریل سوسائٹی, تو این جی او کا جو ہے کارڈ وغیرہ لے کر کے میں گئی تھی, این جی او کی طرف سے سروے کے لیے آئی ہوں. تو ان سے کافی باتیں کی, تو بہت ساری باتیں نزدیک سے دیکھا جہاں وہ لوگ رہتے تھے اور جہاں جو ہے دھندا کرتے تھے. تو بہت ساری, تب جا کر کے میں نے وہ افسانہ جو ہے مطلوب نسلیں لکھا. تو وہی میں بتا رہی ہوں کہ جب تک آپ اس تجربے سے گزرے نہیں, یا پھر آپ نے بہت قریب سے ان کا مشاہدہ نہ کیا ہو, تب تک آپ اس موضوع کے ساتھ یا اس واقعے کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر سکتے لکھنے میں. ہاں, کیونکہ آپ کو ظاہر اس کو دیکھنا ہوتا ہے, آبزرو کرنا. آپ نے اتنی مشکل کام کیا, ظاہر آسان کام عورت کا جانا لکھ دیا آپ نے. اچھا, مجھے ابھی جیسے کہ ایک بنارس میں ایک ہے ڈوم راجا ہے, تو اب مجھے ان کے اوپر ایک پلاٹ ہے کہ مجھے ان پر افسوس. اچھا, یہ پلاٹ میرے کافی عرصے سے میرے ذہن پر ہے کہ مجھے ڈوم راجا کے اوپر جو ہے کہانی لکھنی. پورا پلاٹ ذہن میں سجا ہوا ہے, لیکن میں ابھی تک لکھ نہیں رہی ہوں, کیونکہ جب تک میں بنارس جا کے ان کے درمیان رہ نہ لوں نہیں لکھوں گی. تو میں پلان بناتی رہتی ہوں کہ جاؤں گی بنارس, جاؤں گی اور رہوں گی 8-10 دن, اور لوگوں سے جو ہے اس پوری کمیونٹی سے جو ہے میری ملاقات ہوگی, تب جا کر کے وہ افسانہ جو ہے, تب میں صحیح سے جو ہے ان کے جو ہے پوری زندگی کو جو ہے نا پیش کر پاؤں کہ کس طرح سے رہتے ہیں, کیا ان کا کلچر ہے, کیا ان کی بولی ہے, یہ ساری چیزیں. پھر آپ کا یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے, اس سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہماری دعائیں بھی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کامیابی بھی عطا کریں. تو یہ جو آپ کا ہے نروان کی آخری حد, یا نروان میں صحیح پتہ نہیں, نروان کی آخری سرحد, جی جی, ہاں, یہ ایک پولیٹیکل افسانہ ہے. اور آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جادوئی حقیقت نگاری کا جو ہے میں نے اس میں استعمال کیا ہے. بالکل علامتی افسانہ ہے, اور پڑھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بالکل آج کے جو سیاسی منظرنامہ ہے, چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں, تو ایک ہی ہے حالات. ہاں بالکل ایک ہی حالات ہیں, اور ان کی ہی جو ہے یہ افسانہ عکاسی کرتا ہے. کافی مقبول ہوا تھا یہ افسانہ, اور بہت سارے اچھے معیاری رسالوں میں جو ہے اس کو شائع کیا گیا تھا. یقیناً کیونکہ آپ کی اتنی محنت, آپ کی اتنی آبزرویشن, تجربہ, تو یقیناً تخلیق بھی شاندار ہی ہوتی ہوگی. اب کیا کہیں, ہم تو بس یہ تو کہہ رہے ہیں, میں نے کہا ہے نا, میں تو ابھی تختیاں دھو رہی ہوں, ابھی کہاں حروف سے آشنائی ہوئی ہے. حالت میں آپ کا یہ حال ہے تو پھر آپ کے لیے یقیناً دعا گو ہیں. لیکن بہت ہی بہترین آپ کے کام ہوتے ہیں. آپ کی تو
ہمارے پاکستان میں اتنے فینز ہیں، کامی شاہ نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا، اور جی بھی جی بہت جی ساری جی ہے جی بڑے بہت تو مجھے سب آج بہت وہاں سے تو مجھے اتنی محبتیں ملی ہیں اور اتنا وہ پیار سن ملا رہے ہے ہوں گے۔ کہ میں بہت قرضدار ہوں آپ لوگوں کی، اور کاش کی سرحد نہ ہوتی تو کاش ہاں کہ یہ ہم تو مل بالکل پاتے آپ نے اور صحیح بات آنا کی، جانا ہوتا، آسان ہوتا، تو بڑی پھونک سی آسان اٹھتی ہے کلیجے میں۔ میں اچھا میں ابھی